السلام علیکم الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم منار اے اللہ اکبر می زنم دم زبو بکر و عمر عثمان حیدر می زنم قادرین نار اے یا غوث اعظم می زنم دم زے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم نوریم منار اے اللہ اکبر می زنم دم زے شیخ قطب عالم مفتی اعظم می زنم اخترم منار اے اللہ اکبر می زنم دم زے شیخ ولی کامل تاج الشریعہ می زنم بغردادی بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مد دے قبلہ دی مد دے کعبہ ایما مد دے مغدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی اجت دارین تمنا شہ جیلا مد دے خاک بغداد و بد سرما بینا ایمن دید ام آتے کند اہل صفا ہا مد دے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چار باب لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی تمہیں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے آج کی یہ محفل قاطب بہی امیر شام ہادی و مہدی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طویل صحبت اور قربت حاصل رہی۔ صحابی کا مرتبہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اتنا عظیم اتنا بڑا ہے کہ اس کے مرتبے کو کوئی ولی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی وہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں یا سرکار کی صحبت پائی، اور اسی حالت میں حالت ایمانی میں دنیا سے کوچ کیا، انتقال فرمایا، تو اس صحابی کا مرتبہ تمام غوث قطب سے اونچا ہے۔ اب کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے پاک پہ مسلمان ہوا، سرکار کی زیارت کی، ایمان لانے کے بعد میں فوراً وہ 2-4 منٹ کے بعد انتقال کر گیا۔
اس نے نہ ابھی کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ طواف کیا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا اور سرکار کے دیدار کیا اور فوراً انتقال کر گیا، تو وہ صحابی ہو گیا۔ اب اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے گیا، پوری دنیا کے سارے کے سارے غوث و قطب غوث مل جائیں پھر بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچیں گے، جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو روزہ کیا رکھے گا؟ روزے کے لیے پورا دن چاہیے، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، کوئی کام نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اور فوراً انتقال ہو گیا۔ کتنا اچھا ایمان، نہ کوئی نماز ادا ہوئی، نہ کچھ ادا ہوا، اب مرتبہ کتنا اونچا مل گیا کہ کوئی غوث و قطب اس کے برابر پہنچنا تو بڑی بات، اس کے ایک مٹھی جو خیرات کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی صحابی کے علاوہ یعنی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر خالص سونا بھی خیرات کر دے گا تو اس کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں۔ اب بتائیے وہ صحابی جن نے صرف کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی، فوراً انتقال ہوئی ہے، اس کا یہ مرتبہ۔ اب حضرت امیر معاویہ تو سرکار کی خدمت بہت دن رہے، بہت دن رہے، جب ایک لمحہ سمجھے، دو لمحہ، چند لمحہ ایمان کی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں اس نے گزارا، اس کا یہ عالم ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ نے تو سرکار کی بارگاہ میں بہت دن گزارے، وہی نازل ہوتی تھی آپ لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ پھر عام ملک شام کے حاکم بنائے گئے، بعد میں بادشاہ وہاں کے ہو گئے۔ وہ آپ کی حکومت کو سرکار نے اپنی حکومت فرمایا، کیا فرمایا؟ اور یہ ایسے نہیں، توریت میں اس کا ذکر تھا، توریت جو اللہ کی ایک کتاب توریت بھی ہے، اس میں یہ ذکر تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے، سرکار نے اسے اپنی حکومت فرمایا، توحید کے اندر اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت فرمایا گیا۔ اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی بتاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت جب وہ باقی ہے تو باقی کی حکومت نہیں۔ اب سرکار نے ان کی حکومت کو اپنی حکومت بتایا، اسلامی حکومت بتایا، اور سرکار کی حکومت خدا کی حکومت ہے، سرکار کی حکومت خدا کی ہے۔ تو گویا کہ جو یہ لوگ انہیں باغی کہہ رہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ کو باغی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت کی، انہوں نے حدیث مصطفیٰ سے بغاوت کی، انہوں نے توریت مقدس سے بغاوت کی، انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اور جو اللہ سے بغاوت کرے اس سے بڑا کوئی باغی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جتنے بھی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں غلط، وہ سب اللہ رسول کے باغی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، یہ بندر کیا جانے۔ حضرت علی نے خود اپنا انہیں بھائی فرمایا، حدیث پاک میں آیا جب جنگ کے لیے دونوں فوجیں تیار تھیں، ادھر مولا علی کی فوج، ادھر حضرت امیر معاویہ کی فوج آمنے سامنے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
فوجی میں سے کسی نے کہا جو حضرت یہ آپ کے سامنے جو فوج آئی ہے، یہ فوجی کھڑے ہیں، یہ لشکر کھڑا ہے، یہ جنگ آپ سے کرنے والے کیا مشرک ہیں؟ آپ نے کہا نہیں نہیں مسلمان ہیں۔ بولے کیا منافق ہیں؟ آپ نے کہا نہیں نہیں مسلمان ہے۔ کہا جی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمیں میں سے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور مسلمان ہیں۔ تو مولا علی تو انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اور یہ نالائق جو ہے بندر سے زیادہ بدتر دو پیر کا جانور انہیں مولا علی کا دشمن کہہ رہا ہے، اور انہیں مولا علی کا باغی کہہ رہا ہے۔ اگر وہ مولا علی کے باغی ہیں تو بتاؤ باغی کو بھائی کہنے والا کون ہوا؟ باغی کو بھائی کہنے والا وہ بھی تو اسی میں چلا جائے گا، چور کی جو ہمدردی کرے گا وہ تو چوری کہلایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے سمجھے یہ راستہ دکھا دے کہ وہ اس سے ہٹ جائیں۔ بہرحال تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں اپنا بھائی فرمایا۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کی برائی کرے تو گویا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہے، تو جو مولا علی کی برائی کرتا ہے تو وہ بھی صحابی ہیں، تو جن کی وہ محبت کا دم بھرتا ہے جب مولا علی کا نہیں ہوا تو وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہادی فرمایا، اور ایسا نہیں ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بات اسی پڑھیں سب سے پہلے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا نبی اللہ، سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ تو مولا علی نے وہی فرمایا حضرت امیر معاویہ کو، تو مولا علی سچے ہیں بلکہ سچوں کے سردار ہیں، تو ہم مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ نہیں، ہم ان غداروں کے ساتھ نہیں ہیں، ہے نہیں۔ بتایا گیا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو یہ کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد ماجد ہیں۔ جب ایمان لائے تو لوگ ان کی طرف توجہ کم دیتے تھے، ان سے بچا کرتے تھے، کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بہت کری تھیں، ہاں تو اس لیے لوگ ایک طرح سے کراہت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار میرے ایمان لانے کے بعد لوگ مجھ سے بچ رہے ہیں، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو لوگ اڑ جاتے ہیں، میں کہیں سے نکلتا لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں، میں کوئی بات کہتا لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو آپ کچھ کرم فرمائیے کہ ہاں بتاؤ۔ تو ایک تو یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ ہے، آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ اور حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بتایا گیا عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ آپ حسین مانی جاتی تھی، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ ہاں کیا آپ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں؟ سرکار نے ٹھیک ہے کہ ہم نکاح میں لے لیں گے تو ہمارا آپ سے رشتہ ہو جائے گا۔ تو رشتے کی بنا پہ لوگ جو ہے پھر ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ کہیں گے سرکار کے خسر ہیں، سسر ہیں،
دوسرا یہ کہ آپ ہمارے بیٹے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لے، اور یہ بھی آیا روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرکار کی طرف وحی فرمائی کہ امیر معاویہ کو کاتب بنایا جائے، یہ بھی روایت ہے۔ اوروں کو تو آپ نے کاتب اپنی اس سے بنایا، حضرت امیر معاویہ کو خدا کی طرف سے بنایا کاتب۔ تو آپ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، تو کئی کام ہو گئے یہ، ایک تو حضرت ام حبیبہ سے سرکار کا رشتہ ہو گیا، اور ایک حضرت امیر معاویہ کو سرکار نے کاتب بنایا، قرآن شریف لکھنے کے لیے رکھا، اور دوسرا یہ آپ نے کیا ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں، اور ایک یہ آپ نے کہا ہمارے لیے آپ سرکار یہ عطا فرمائیں کہ ہمیں امیر لشکر بنا دیں، جیسے میں پہلے مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا اب میں کافروں مشرکین سے جنگ کروں، ہمیں امیر بنا دیا جائے، میں خوب جنگ کروں کافروں سے۔ سرکار نے امیر لشکر بنا دیا، جب انہیں امیر بنایا تو اب مسلمان ان کے نیچے، وہ لوگ سردار ہوئے، سردار ہو گئے وہ، اب سب مسلمان ان کے فوجی بن کے ان کے پیچھے لڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی مختار کل ہیں، ہے نہیں؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، ہے نہیں؟ بہادی کیوں طرح کلیجہ جلے، رابطی کیوں طرح کلیجہ پھٹے، وہ تو مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو سرکار نے امیر لشکر بنا دیا، اور کاتب حضرت ابو سفیان کو امیر لشکر بنایا، حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کو سرکار نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ تین کام ہو گئے، یہ تین کام ہو گئے۔ اب حضرت ابو سفیان سرکار کے کون ہو گئے؟ سسر ہو گئے، خسر ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ صالح صاحب ہو گئے، اور کاتب وحی بھی ہو گئے، انہی کے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا جا رہا ہے۔ کس کے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے۔ جبریل لا رہے ہیں، سرکار حکم دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور بعد میں امیر معاویہ سے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ ہیں، امیر معاویہ لکھ رہے ہیں، حضرت مولا علی بھی لکھ رہے ہیں، صدیق اکبر بھی لکھ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی لکھ رہے ہیں، عثمان غنی بھی لکھ رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب بھی لکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سے تھے صحابہ بھی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ ہاں، تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے۔ ہادی مانے ہدایت دینے والا، اور ہدایت مہدی بنا دے، مہدین، اور ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت پایا ہوا۔ تو سرکار نے ان کے لیے دعا کری، تو وہ ہدایت پائے ہوئے بھی ہیں اور ہدایت والے بھی ہیں۔ تو سرکار نے دعا کری انہیں ہدایت دینے والا بھی بنا دے، یعنی سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی، ایک تو یہ ہدایت والے ہو جائیں۔ اب سرکار نے دعا کری تو قبول ہو گئی ہوئی، بولو ہو گئی ہوئی، بالکل قبول ہوئی۔ اور سرکار نے دعا پڑھی یہ ہادی ہو جائیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ اور ایک دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو تین دعا ہے، ایک تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، خود ہدایت پائی ہوئے ہیں، دوسری دعا یہ کہ ہدایت دینے والے، تیسری دعا یہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل رہی۔ تین ہو گئی دعا یہ اس معنی پہ۔ اور ایک آدمی کو ہدایت دے تو یہ ضروری نہیں اس کی ہدایت مان لی جائے، ضروری نہیں کہ مان ہی لی جائے، مگر سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو۔ اب وہ کتنا بڑا موجی ہے، کتنا بڑا موجی ہے وہ نالائق جو حضرت امیر معاویہ کو سمجھے باغی کہہ رہا،
حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، لوگ رائے راست پر سرکار نے فرمایا، تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ظاہر ہے جب سرکار نے دعا فرمائی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ہے نہیں؟ فرماتے میرے اعلی حضرت اجابت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ہے نہیں؟ اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو کتنی جلدی وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہ نے ہدایت یافتہ اور ہادی اور ہدایت دین ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہونے والا بنایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کو سرکار کی طرف سے خاص عطیہ حاصل ہوا۔ اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے الفاظ کہے تو گویا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا منکر ہے، یا تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ سرکار نے دعا نہیں کی، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کسی نے اہل شام کو برا کہنا چاہا، اہل شام کون؟ حضرت امیر معاویہ، مجھ سے مراد، تو مولا علی نے فرمایا اے لوگو اہل شام کو برا مت کہو۔ کس نے فرمایا؟ اے لوگو اہل شام کو برا مت کہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہاں پہ ابدال کرام ہیں جن کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو روزی ملا کرتی ہے۔ تو دیکھا مولا علی تو اہل شام کے لیے برا کہنے کو منع فرما رہے ہیں، اور یہ سمجھے مولا علی کا دشمن ایسا ہے جو صاف صاف حضرت امیر معاویہ کی برائی کر رہا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے درمیان اجتہادی معاملہ ہوا، اجتہادی معاملہ تھا، ان کی جنگ ہی اجتہادی جنگ تھی۔ اب اس میں یہ بات دوسری ہے، مجتہد جو ہوتا ہے وہ جب کسی بات میں اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ بات صحیح ہو جائے تو دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو اسے اجتہاد کا ملتا ہے، جد و جہد کا ملتا ہے، دوسرا ثواب اس کی تسبیب کا ملتا ہے کہ مسئلہ اس کا صحیح نکلا۔ اور اگر وہ مسئلہ صحیح نہ نکلے، اس کا نتیجہ صحیح نہ اخذ ہو، تو اسے اجتہادیت کا ثواب ملتا ہے، مگر وہ غیر مصیب تھا، غیر صحیح تھا، وہ خطا اجتہادی پر تھا، اس لیے اسے ایک ثواب ملتا ہے، اس کا جد و جہد کرنے کا ملتا ہے، مگر مسئلہ صحیح نہیں نکلا اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، یعنی ایک ثواب پھر بھی اسے ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا حضرت مولا علی کو تو دو ثواب ملے، حضرت امیر معاویہ کو ایک ثواب ملا، ثواب پھر بھی ملا انہیں۔ اب بتائیے، اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، ارے پاکھنڈیو تم انہیں برا کہہ رہے، اللہ تو انہیں ثواب دے رہا ہے، اللہ تو انہیں پھر بھی ایک ثواب دے رہا ہے، اب تم انہیں برا کہہ رہے ہو۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس روم کے بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا، اور ایک چٹھی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ سے ملا، اس میں تھا کہ ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ لگا ہے آپ کے اور حضرت علی کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے،
اور وہ سب آپ کے خلاف ہیں. آپ ایسا کریے ہمارے یہاں آ جائیے یا ہم سے کہیے تو ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں اور حضرت علی پہ چڑھائی کیجیے، حملہ بولیے. یہ کس نے کہا تھا؟ روم کے بادشاہ نے کہا تھا. آپ ان پہ چڑھائی کریے، ان پہ حملہ کریے. حضرت امیر معاویہ نے جب چٹھی پڑھ کے آپ کو غصہ آیا، پھاڑ دیا. چل اور الچی اور شرم نہیں آتی ہے؟ ارے ہمارا ان کا معاملہ وہ آپس کا تنازع ہے، ہم کسی کافر سے مدد لیں گے؟ ہم کسی کافر کو بلائیں گے، اسے شامل کریں گے؟ پہلے نہ سننا لائق سے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، علی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، جو ہمارا آپس کا معاملہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں. تو اس سے دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی سے کتنی محبت تھی. ایسی حالت میں کوئی اور ہوتا بھئی مدد لے لیتا کہتا بھئی ہمیں مدد کی بہت بڑی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے. مگر حضرت امیر معاویہ نے ٹھکرا دیا اور سخت جواب دیا. تو معلوم یہ ہوا ان بزرگوں کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. ان کا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی نہیں ہے، ان کا اجتہادی معاملہ تھا. جب اجتہادی معاملہ ہے تو اس معاملے میں کسی اور کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام بزرگوں کے مابین جو بھی معاملات ہوئے اسے اللہ نے معاف فرما دیا. ہاں یہ بات دوسری کہ ان تمام معاملات میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. حضرت مولا علی حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا ہی اجتہادی پر تھے. خطا اجتہادی یعنی انہوں نے اجتہاد کیا اس میں بھول ان سے ہوئی، اور پھر بھی اللہ نے ایک ثواب دیا. کیوں؟ یہ حکم ہے مجتہد کو اگر غلطی بھی ہو جائے پھر بھی ایک ثواب دیا جاتا ہے، اسے ایک ثواب پھر بھی دیا جاتا ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ثواب پھر بھی ملتا رہا. آج کچھ نااہل ایسے ہیں جو ایک دم الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تمام بزرگان دین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ادب احترام کے ساتھ میں ذکر فرمایا. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان تنازع ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، ان کا ذکر نہ کیا جائے. ہاں انہیں بیان ہی نہ کیا جائے. جب بیان کرو گے تو کسی کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا، اس لیے انہیں بیان ہی مت کرو. ہمارے سب سردار ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں ہمارے سب آقا ہیں، ہمارے سب سردار ہیں، ہمیں سب کی عزت کرنا ہے. ہاں فرماتے ہیں جب حدیث پڑھو تو حدیث میں سب کے فضائل ہیں، جس کے بارے میں پڑھو تو سرکار نے بڑی سمجھو سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہیں، اسے بڑی بزرگی سے نوازا ہے. جب سرکار اسے فرما رہے جو حدیثیں پڑھو پڑھتی چلے جاؤ اس کے بارے میں، جسے دیکھو اس کی تعریف، جسے دیکھو اس کی تعریف. تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ عبد القادر کو ان کے گھوڑے کے پیر کی نیچے کی مٹی مل جائے تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. کیا بنا لے؟ کون بنا لے؟ غوث اعظم. غوث اعظم کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں. جب سرکار غوث اعظم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی کو سرما بنا رہے ہیں تو غریب نواز کیا بنائیں گے؟ ارے غریب نواز تو ان کے نیچے ہیں. غریب نواز تو فرماتے ہیں میں غوث اعظم کا غلام ہوں، ان کی غلامی کی وجہ سے مجھے خواجہ کا سمجھے شرف حاصل ہو گیا. جب غوث اعظم سمجھے
ان کی قدموں کے نیچے کی مٹی نہیں، بلکہ جس سواری پہ وہ سوار ہیں، جس سواری پہ حضرت امیر معاویہ سوار ہیں، اس سواری کے سمجھے پیر کے نیچے کی مٹی، اس کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی سمجھے حضرت غوث اعظم فرما رہے میں اپنی آنکھوں کا سرنا بنا لوں، اور جب مل جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم شریف کی مٹی تو غوث اعظم کیا کریں گے؟ جب غوث اعظم بنا رہے تو غریب نواز نہیں بنائیں گے؟ ہیں بتاؤ، بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ تو اب غریب نواز کے نزدیک، غوث اعظم کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں لوگوں، تم حضرت امیر معاویہ کو نہیں سمجھے، تم ان کی عظمت کو نہیں سمجھے، تم ان کی بلندی کو نہیں سمجھے، ان کی بلندی تم کیا سمجھو گے؟ غوث اعظم فرماتے جب تم میری بلندی نہیں سمجھ سکتے ہو تو ان کی کیا سمجھو گے؟ ان کا تو مرتبہ یہ ہے کہ ایک مٹھی پر جو خیرات کر دے، عبد القادر سمجھو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے پھر بھی برابر نہیں۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو ان کی تم میرے کو نہیں سمجھے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، تو انہیں کیا سمجھو گے؟ ارے ان کی شان تو بہت بالا ہے، ان کی وجہ سے جس سواری پر وہ سوار ہوتے ہیں اس سواری کا یہ عالم ہو جاتا ہے، اس گھوڑے کا یہ عالم ہو جاتا ہے، یا اونٹنی پہ بیٹھے اونٹنی کا یہ عالم ہو جاتا ہے، جو جانور پہ بیٹھے اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے قدم کے نیچے کی مٹی عبد القادر کو مل جائے تو عبد القادر سرما بنا لیا کرتا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کی آنکھوں کا سمجھے، ان کے قدم، ان کے گھوڑے کی نیچے کی مٹی غوث اعظم کو سمجھے، آنکھوں کا سننا بنانے کو غوث اعظم تیار ہے، اور کہیں اللہ امیر معاویہ کے سندھ قدموں کے نیچے کی مٹی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو عالم یہ ہوا غوث اعظم دنیا کو بتا رہے ہیں، غوث اعظم کی بتا ہے، غوث اعظم امیر معاویہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اور ان کے گھوڑے کا یہ عالم ہے جس کی بزرگی کے بارے میں تم نہیں جان سکتے ہو۔ اور ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا کہ یہاں امیر معاویہ کا صدقہ مانگنے آئے آقا کے بارگاہ میں۔ کیا ظالم کہہ رہا ہے؟ جہنمی کتا اجمیر شریف میں کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کی بارگاہ میں سمجھے امیر معاویہ کا صدقہ مانگ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی آقا کے بارگاہ میں غلام کا؟ ارے جسے تو غلام کہہ رہے ہے ظالم، جسے تو غلام کہہ کے بدنام کر رہا ہے، جس کی تحقیر غلام کر کے کہہ رہا ہے، ارے ظالم، اسی کے گھوڑے کی مٹی کو تو سمجھے غوث اعظم سرما بنا رہے ہیں۔ ابے ظالم، جب غوث اعظم سرما بنا رہے تو غریب نواز بھی بنا رہے، محبوب الہی بھی بنا رہے، مدار صاحب بھی بنا رہے، سارے اولیاء ان کے سمجھے گھوڑے کی پیروں کے نیچے کی مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہے۔ جب گھوڑے کا یہ عالم ہے تو امیر معاویہ کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ظالم، تو نے غلام کر رہا، تو غلام نہیں، غوث اعظم یہ بتا رہے ہیں ہم سب امیر معاویہ کے غلام ہیں۔ غوث اعظم بتا رہے ہم سب حضرت امیر معاویہ کے غلام ہیں، اور جو ان کا غلام نہیں ہے یاد رکھو وہ مولا علی کا سمجھے باغی ہے، وہ مولا علی کا باغی ہے، مولا علی کا سمجھے دشمن ہے۔ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا کہنے سے سمجھے ڈرو، اور ایسا نہ ہو میرے بعد میں تم میرے صحابہ کو برائی کے ساتھ یاد کرو۔ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے، میرے دامادوں سے، میرے خسر سے، میرے سالوں سے میری وجہ سے محبت کرو۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہ ہو
تم ان کے ساتھ کوئی کوتاہی کرو، کل اللہ کی بارگاہ میں سمجھے تم سے اس کا حق مانگا جائے تو تم حق نہ دے سکو۔ تو سرکار نے ان سب سے محبت کرنے کا حکم دیا، اپنے دامادوں سے بھی، اپنے خسر سے بھی، اپنے سالوں سے بھی، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں سرکار نے سب سے حکم دیا۔ تو ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ سرکار کے سالے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خسر ہیں، تو ان سب سے محبت کی جائے۔ مولا علی سرکار کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی سرکار کے داماد ہیں، صدیق اکبر سرکار کے سسر ہیں، فاروق اعظم سرکار کے سسر ہیں، تو ان سب سے محبت کی جائے سرکار نے فرمایا۔ اور سرکار فرماتے جو میرے ان رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا ہے گویا کہ مجھے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور جو تکلیف سرکار کو پہنچاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو پہنچاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو اللہ کو سمجھے تکلیف پہنچائے گا ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جتنے بھی ایسے باغی ہیں ایک دن اللہ کی گرفت میں آنے والے ہیں، یہ ایک دن اللہ کی گرفت میں آنے والے، اور دیکھو آ چکے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں سمجھے ان کی عزت کا جنازہ نکل لے آئے ہیں، اور ان کی گواروں کی عزت ہی کیا، ان لٹوروں کی عزت ہی کیا ہے بولو؟ ارے کوئی عزت ان گواروں کی کوئی نہیں، یہ تو گوار ہیں، جاہل ہیں۔ مردود کہتا ہے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ایک کتے تو نے یہ کیوں نہ دے دیا یہاں کامران کو سلام نہیں کرا جائے گا؟ ارے کتے تم نے یہاں کیوں نہیں لکھا کہ یہاں سرور گلبا سے سلام نہیں کرا جائے گا؟ ابے حرام زادے تیرے اندر طاقت کی تجھے لکھ، تو نے مصطفیٰ جان رحمتی سے کیوں سمجھے لڑائی کری؟ تو نے اسی طرح جنگ کیوں کری؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب تجھے پیارے آقا سے تمہیں دشمنی ہے۔ وہاں تو کوئی بھی سلام پڑھا جا سکتا ہے، جو سلام پڑھے جس کا جی چاہے۔ مصطفیٰ جانے پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر سمجھے کوڑ پن چھپا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کوڑ پن چھپا ہوا ہے۔ اب وہ کوڑ پن کیا ہے؟ شیعت ہے، رافضیت ہے، بد مذہبیت ہے، کہ اس کے یہ بد مذہب ہے۔ اسے پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ ٹناٹن سنی ہے، یہ ٹناٹن ہاں، اور جو پتا نہیں ہے اب تو رجبی ہی سکہ چلے گا، ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، بج رہا ہے، اور یہ سمجھے جہنمی کتا ہی روتا رہے گا، اور پوری دنیا میں احمد رضا کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ بجایا آپ نے جب سربری کونین کا ڈنکا، بجایا آپ نے جب سربری کونین کا ڈنکا، تو چاروں سمت ڈنکا بج گیا احمد رضا خان کا، تو چاروں سمت ڈنکا احمد رضا خان کا۔ ہوا کرتے ہیں سینے دشمنوں کے راکھ جل جل کرو، ہوا کرتے ہیں سینے دشمنوں کے راکھ جل جل کر، کیا کرتے ہیں جب ہم تذکرہ احمد رضا خان کا، کیا کرتے ہیں جب ہم تذکرہ احمد رضا خان کا۔ یہ جلے جلتے رہیں، یہ مرے گنڈے مرتے رہیں، یہ بدماش مرتے رہیں، یہ لٹیرے مرتے رہیں، یہ گرے کاٹ مرتے رہیں، یہ سلام کے دشمن مرتے رہیں، یہ حسین کے دشمن مرتے رہیں، یہ امیر معاویہ کے دشمن مرتے رہیں، یہ صحابہ کے دشمن مرتے رہیں، اور سمجھے صحابہ اور حسین کا دشمن امام احمد رضا کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ یہ نالائق سلام کو منع کر رہا ہے، سلام کس پہ پڑھا جا رہا ہے نہیں؟ جیسے کس سے دشمنی ہے کہ سلام بند کر رہا ہے، تو سلام مت پڑھو، کیوں مت پڑھو؟ آپ نے سمجھا یہ سلام کرنے کیوں منع کرا؟
ایک جگہ میں پہنچا، میں نے بھائی فلاں سے ملنا ہے، ان نے ادھر مکان ہے، پھر میں پہنچا، میں نے فلاں کا مکان، تو 2-3 بچے بولے یہ مکان، میں نے بلا تو بولے ہم نہیں جائیں گے، میں نے کیوں؟ بولے ہمارے والد صاحب کا، ہمارے گھر والوں کا ان سے دعا سلام بند ہے۔ کیا کہا؟ دعا سلام بند ہے۔ میں نے کیوں؟ بولے جی کوئی بات ہوئی، دعا سلام بند ہے، اس لیے آنا جانا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا دعا سلام کب بند ہوتا ہے؟ بولو بھائی، جب دشمنی ہوتی ہے، جب عداوت ہوتی ہے، جب رنجش ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب برائی ہوتی ہے، جب جو کینہ ہوتا ہے تو دشمنی بند کر لی، سمجھے؟ دشمنی ہوتی ہے تو سلام بند کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان رابطیوں نے مصطفیٰ جان رحمت سلام جو بند کرا، وہابیوں نے ان کے بھیا نے ہر سلام کو بند کرا، ان کے بھیا دیوبندی نے ہر سلام کو بند کرا، اور سمجھے انہی کا سمجھے دوسرا بھیا رابطی سمجھے مصطفیٰ جان رحمت کو بند کر رہا۔ کیوں بند کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دعا سلام کب بند ہوتا؟ جب برائی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان کا بارگاہ رسالت سے محبت کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، جب نبی سے ان کی دشمنی چل رہی ہے، مدینے والے آقا سے ان کی دشمنی چل رہی ہے، یہ مدینے والے کے غدار ہیں، یہ مدینے والے کے دشمن ہیں، یہ حسن مجتبی کے دشمن ہیں، یہ حسین پاک کے دشمن ہیں، یہ مولا علی کے دشمن ہیں، امیر معاویہ کے دشمن ہیں، یہ خلفائے راشدین کے دشمن ہیں، یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، جو پیارے مصطفیٰ کا جو دعا سلام بند کرتا ہے، یاد رکھو وہ شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حضور رفیق ملت۔ تو دعا سلام کب بند ہوتا ہے؟ جب برائی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے وہابی کی بھی نبی سے برائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیوبندی کی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی ہے، اور رابطیوں کی بھی پیارے آقا سے برائی ہے، جب انہوں نے دعا سلام بند کر دیا، یہ سلام نہیں پڑھا جا رہا۔ مردود، تیرے اندر طاقت یہ کامران کو سلام نہیں کرا جائے گا، غلبہ صاحب چشتی کو سلام نہیں کرا جائے گا، جتنی آپ پاکھنڈی ہیں کسی کو سلام نہیں کرا جائے گا۔ تو نے پیارے مصطفیٰ کے لیے سلام کو منع کرا؟ بے وقوف، کب باغڑ بلو، ابے شیطان سے بدتر ہے، تو نے پیار سمجھا نہیں کس کے لیے سلام کے لیے ہم منع کر رہے ہیں؟ کمینے، پیارے آقا کا پکا دشمن ہے یہ خبیث، سمجھئیے، اور آئے دن یہ خرافات میں مردود کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اس مردود نے ایک بات کہی، مجھے بتایا، انہیں کیا مولانا احمد رضا کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ سرکار پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہوئے کہ خودکشی کرنے کو تیار ہوئے۔ ان نے لکھا کہ دیکھو مولانا احمد رضا کے والد ایسا ایسا سرکار کے بارے میں لکھا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اب سرکار کے لیے ان نے حرام کام لکھا، تو بتاؤ مولانا احمد رضا کے والد مسلمان رہے نہیں رہے؟ اس پاکھنڈی نے لکھا ہے، اس نے لکھا، مجھ سے کہا، میں نے اچھا، میں نے اس حرام زادے سے کہہ دو جس حدیث مجھے آیا وہ اس کا ترجمہ کر کے دیکھا، اگر ایک باپ سے پیدا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور قرآن کی جس آیت میں یہ اس کا ترجمہ کر کے دیکھا ہے، کیا ترجمہ وہ کرے گا پاکھنڈی؟ سمجھے؟ ان حرام زادوں کو علم تو آتا نہیں، بہت حدیثوں میں یہ ہے، سمجھے؟ ہاں، یہ ہے اعلی حضرت کے والد گرامی علیہ رحمہ نے لکھا، تو یہ نالائق خبیث کیا سمجھے گا، یہ کتا کیا سمجھے گا، امیر معاویہ پہ بھونکنے والے کو سمجھے کتا کہا جاتا، حدیث میں کتا بتایا، نبی کتوں میں سے کتا ہے۔
جب یہ کتا نہ سمجھتا تو جہنمی کتا کیا سمجھے گا؟ تو جہنمی کتا سے حدیث میں بتایا گیا. ہاں حدیث میں بہت حدیثوں میں یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ اہل مکہ آئے اور ان کے ساتھ میں یہودی بھی تھے مدینہ شریف میں. انہوں نے سرکار سے کچھ سوالات کیے. ایک تو سرکار سے یہ سوال کیا انہوں نے، روح کیا ہے؟ اندر میں پارے میں آیا یہ سالون کہاں روح ہے. ہاں تو سرکار نے فرمایا روح کے بارے میں تم کم علم کیا سمجھو گے؟ تو تم کم علم کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. یہودی جو تھے وہ کوئی جواب نہ دے سکے، چلے گئے. اس کے بعد جب یہ جمائی جائے تو ہاتھ لگا لیا کرو. اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے کہا ایسے سوالات کیے جائیں جس کا یہ جواب نہ دے پائیں. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف اپنے کچھ لوگ بھیجے یہودیوں کے پاس. تو یہودی مدینہ کے پاس آدمی آئے کچھ، انہوں نے کہا کیا کیا سوال کریں جس کے سبب سے وہ حیران رہ جائیں اور جواب نہ دے سکیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا ان سے یہ سوال کرو کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، یہ ان سے پوچھو. اب سرکار کی بارگاہ میں مکہ شریف کے بڑے بڑے لوگ جو امیر تھے وہ آئے. اس میں ابو جہل وغیرہ سبھی تھے. اور سرکار سے آ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ کون تھے، کب ہوئے، ان کا کیا قصہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، کل بتاؤں گا. وہ چلے گئے، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. انشاءاللہ نہیں کہا تھا. نہیں کہا تو وہی آئی نہیں. مشرکین مکہ آئے سرکار کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے، مگر سرکار کی بات وہی نہیں آئی. سرکار خاموش رہے، وہ چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے پھر چلے گئے، چوتھے دن پھر آئے پھر چلے گئے. کئی دن آتے رہے تو سرکار کو رنج ہوا. سرکار کو رنج ہوا کہ جبریل آئے نہیں اور میں نے کہہ دیا تھا جواب کل دوں گا. تو اب اس میں بہت اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی جو تھی 3 سال تک نہیں آئی. بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 سال تک نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی آپ فرماتے ہیں چند روز نہیں آئی. بہرحال وہی رک گئی تھی. ہاں سرکار اتنا پریشان ہوئے. اب ظاہر ہے بھئی کسی سے کوئی وعدہ کر دیا جائے اور وہ کام اس پہ نہ ہو. ایک تو وہ آدمی ہو جو سمجھے ایسا ہی ہو، اور ایک وہ ہو سمجھے جو سب کا سردار ہے، سچائی میں سب کا آقا، تخبی میں سب کا مولا، ہر لحاظ سے سب کا سمجھے شہنشاہ. اور سرکار سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ہر سرکار ہر نیکی میں آگے ہیں. اب کوئی اس وقت کا شریف آدمی ہو اور وعدہ کر لے اور پورا نہ ہو تو کتنا سب ایسا لگتا ہے. اور سرکار کی پوری زندگی کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے. لوگوں کو سمجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے. بھی سرکار دنیا میں تشریف لائے، لاتی لاتی سجدہ کیا. سجدہ کیا، سجدے میں کیا پڑھا سرکار نے؟ آپ کیا پڑھتے ہو سجدے میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی.
پڑھتے ہو؟ اور سرکار نے کیا پڑھا؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ دیکھا بریلی کے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری یہ امت پہ۔ دیکھا، اور دشمن کیا کہتا ہے؟ احمد رضا کا ذکر بہت کر رہا ہے۔ کدھے احمد رضا نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تیری میاں نے دودھ پلایا، لکھا نماز کا مسئلہ تو احمد رضا جواب دے رہے ہیں، نکاح کا مسئلہ تو احمد رضا جواب دے رہے ہیں، حج کا مسئلہ ہے تو مدلل جواب احمد رضا دے رہے ہیں، عمرے کا مسئلہ تو مفصل جواب احمد رضا دے رہے ہیں، عقائد کا مسئلہ تو مدلل جواب احمد رضا دے رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا مفصل جواب بریلی سے آ رہا ہے۔ تیری میاں نے دودھ پیا ہے تو احمد رضا ان کے غلاموں کی کتابوں کو چھوڑ کے تو علیحدہ سنتے مسائل نکال کے دکھا ہے کوئی ہے؟ کہہ رہا ان کا نام بہت لیتے ہو، ارے تو جیسے غدار کا نام لیتے تو پخانا کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور کہہ رہا ان کا نام بہت لیتے ہو۔ ارے ہر جگہ انہوں نے دین کا کام کیا تو ہر جگہ انہی کا تو نام آئے گا۔ یہ خانقاہیں آج جو بچ رہی کس کا نام آئے؟ کن نے بچائی خانقاہ؟ بچائی انہوں نے، تو نام تو انہی کا آئے گا۔ اور یہ غدار چڑھتا ہے، بہرحال یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہر ایک کے سینے کو پاک کر دے، سب کا سینہ صفاف کر دے۔ حسد بہت گندا مرض ہے۔ تو میرے آقا دنیا میں تفصیلہ کیا سرکار نے پڑھا اہل حدیث کہتا ہے ہم وہ کریں گے جو حدیث نہ آیا، کہتا ہے۔ تو میں کہتا تیری میاں نے دودھ پلایا، تو نے میاں کا پیا تو یہ پڑھ رب حبلی امتی سبحان ربی الاعلی، مت پڑھ، ہے نہیں حدیث ہے یہ سب پڑھو۔ اب یہ پڑھے گا، اگر یہ کہہ دے گا رب حبلی امتی، وہ تو مسلمان رہے گا؟ کیا مطلب ہوا ہے میرے رب میری امت؟ ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے۔ تو دیکھو اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم۔ ایک تو یہ سرکار ابھی پیدا ہوئی ہے، سرکار کو پیدا ہوتے ہی پتا میں نبی ہوں، یہ سب امتی ہے۔ علم غیب ہے؟ ارے ہے نہیں؟ علم غیب ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، مہینے دو مہینے کے، گھنٹے دو گھنٹے بھی نہ ہوئے پیدا ہوتی سجدے میں چلے گئے، اور جا کے یہ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ تو علم غیب ہے سرکار کو، اور ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہ ہے، اور پیدا ہوتے میرے آقا اعلان کر رہے ہیں ظالمو سن لو۔ ویسے ظالم سے بڑے ظالم آنے والے جو کہیں گے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، سنو مجھے تو پوری دنیا کی خبر ہے، میں سب کا نبی، سب میرے امتی ہے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں سجدے میں سب سے پہلے آ گئے میرے رب میری امت مجھے دے دے، یعنی بخش دے۔ اس لیے مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے ظاہر ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے ظاہر ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا پیارے حبیب تم نے پیدا ہوتے ہی ظاہر ہوتی سجدہ کیا، اور سجدے میں امت کو یاد کیا۔ تو ہے پیارے حبیب تم ابھی سے امت کے لیے اتنے پریشان ہو، تو ہم نے تمہاری امت کو جا بخش دیا، بخش دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اس نے امت کو یاد کیا۔ کسے یاد کیا؟ امت کو۔ اور آج ہم ایسے ہیں سرکار کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں، اوروں کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ہر وقت ہم سرکار کو یاد کرتے رہے، نہیں فرماتے میرے اعلی حضرت بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے التجا ہو استعانت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پہ قیامت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، انہی کا ذکر کرتے رہیے۔ اور فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے
ذکر ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، ان شیطانوں کو چھیڑنے کی عادت بنا لو ہے نا، تم عادت ایسی بنا لو بھائی، تو وہ کہہ رہے ہیں ان چھیڑنے کی عادت بنا لو ہیں۔ جیسے مولا علی فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، بتایا کیا کیا چیزیں؟ ہے نہیں 3 چیزیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں 3 ہیں؟ ہاں بتاؤ بتاؤ جی، بتاؤ بتاؤ، ہاں صحیح ہے جی، اچھا صحیح ہے، بہرحال چلو ہاں، تو اس میں یہ بھی ہے گرمی میں روزہ رکھنا، اور یہ بھی ہے 3 چیزیں بتائی آپ نے کہ مجھے تلوار سے سمجھے اللہ کے دشمنوں کا سر اڑانا بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ کہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور موقع بتاؤں گا کہ سرکار نے بتایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، صدیق اکبر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، فاروق اعظم نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، سرکار عثمان غنی نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ دیکھا سبھی کو 3 پسند ہیں، تو یہ عشق ہے ان کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اجمیر شریف کے پاکھنڈی نے جو کہا تھا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے بارے میں، اور انہوں نے ایسا ترجمہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا وہ خودکشی کرنے کے لیے گئے۔ تو وہی میں بتا رہا تھا سرکار سے جب یہ 3 سوال ہوئے تو سرکار نے کہا میں بتاؤں گا، اب آپ نے انشاءاللہ نہیں کیا، وہی رک گئی، کئی دن نہیں آئی، جب کئی دن نہیں آئی سرکار پریشان ہوئے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی وعدہ کر لے اور نہیں سمجھے وعدے پر کام ہو پائے، پھر سرکار سب سے بڑے شریف، تو کتنا سرکار کو غم، اور سرکار دنیا میں آئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب سرکار نے کہا میں نے وعدہ ان سے کیا، یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، اب لوگ جو ہے سمجھے میری برائی کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور میں اس لیے آیا جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب لوگ جو ہیں جنت سے سمجھے کٹ کے جہنم طرف جا رہے ہیں، تو سرکار کو اس کا بہت غم ہوا، اس کا بہت غم ہوا کہ لوگ اس سے جو ہے جہنمی نہ ہو جائیں، آپ کو یہ تھا بس۔ تو حدیث میں آیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے تو بیان بھی نہیں کیا، یہ میں بتا رہا ہوں، مسلم شریف بخاری شریف کے اندر سرکار پہاڑی پر چڑھ گئے، اتنا سرکار پریشان تھے، پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یہ چاہا کہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، حدیث ہے یہ۔ جیسے سرکار اوپر چڑھے اور نیچے کے لیے آپ نے سوچا، ایک دم جبریل سامنے کھڑے ہو گئے، جبریل علیہ السلام سرکار پھر نیچے آئے گئے، اور جبریل علیہ السلام نے کیا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھے سب پہ سردار بنایا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اور اس طرح باتیں کری، سرکار کا غم جو تھا ختم ہو گیا۔ جبریل گئے، سرکار کو پھر بے ہوا وہ آئیں گے میں کیا جواب دوں گا، پھر سرکار اسی غم میں پھر پہاڑی پہ چڑھ گئے کہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ جیسی پہنچے اوپر پہاڑی پہ چوٹی پہ ایک دم جبریل بھی سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، جو سرکار کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ یہ رنج غم کیوں کر رہے ہیں، یہ رنج غم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح سرکار نے کئی بار کیا، یہ حدیث ہے۔ اب قرآن شریف سے پوچھو، قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، سورہ کہف کی 7ویں آیت پڑھی ہو، ہاں فَعَلَّكَ بَاقِعٌ
فعلق باق على آثارهم باخع على آثارهم یاد ہے؟ ہاں ہاں بس نہیں سمجھے. ہاں تو دیکھو اس کا ترجمہ کیا تم ان کی وجہ سے اپنی جان سے کھیل جاؤ گے؟ کیوں؟ علم تؤمنوا بہذا الحدیث کہ وہ اس بات پہ ایمان نہیں لائے یعنی اس بات سے کہ وہ ایمان نہیں لائے تو آپ کو اتنا اس کا غم ہے. اسفا آپ اتنے سمجھے رنجیدہ ہیں، اتنا آپ ان کے غم میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جان سے کھیل جائیں. قرآن کیا فرما رہا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے غم میں آپ اپنی جان سے کھیل جائیں. اسی آیت میں اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جو حدیث پاک میں فعلق باخع، باخون کہتے ہیں جان سے کھیلنا. علی آثارہم، ان کے ایمان نہ لانے کی علامت، ان کی جو باتیں ہیں علامتیں ہیں اس کی وجہ سے. لم تؤمنون بہذا الحدیث کہ وہ سمجھے آپ کی باتوں پہ یعنی قرآن حدیث پر ایمان نہیں لائے. وہ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ سمجھے اسفا کہ آپ اس کے غم میں، اس رنج و غم میں، افسوس میں کہ اپنی جان گوا دیں گے؟ اے محبوب ایسا نہ کرو. ہاں ارے ایمان نہ لائے، آپ تو محبوب ہو ہمارے، ہم محب، آپ محبوب ہو، کوئی بات نہیں پیارے. من ایمان نہ لا تو نہ لائیں، وہ تمہیں رسول نہ مانے تو نہ مانے، وہ تمہیں نبی نہ مانے تو نہ مانے. تم مجھے لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں محمد رسول اللہ کہوں گا. تم مجھے رب کہو، میں تمہیں محبوب کہوں گا. عتبہ نہ مانے، ابو جہل نہ مانے، شیبہ نہ مانے، ابو بختری نہ مانے، کوئی نہ مانے، اور پیارے حبیب تو مجھے مانے، میں تجھے مانے. دیکھا اسی آیت میں بتایا گیا، اور اسی کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بعد نے کیا ہوگا اس کتاب میں. میں نے وہ کتاب نہیں دیکھی، قرآن شریف سے بات کر رہا ہوں. یہ 15واں پارہ سورہ کا 7ویں آیت. اس پاکھنڈی کی ماں نے دودھ پلایا، نے حلال ماں کا دودھ پیا، تو اس کا ترجمہ کر کے دکھائے. اس کا ترجمہ وہ کیا کرے گا؟ اور لوگوں نے تو ترجمہ اس کا یہ کیا کہ جان سے کھیل دیں گے، سمجھے جان دے دیں گے. وہاں اعلیٰ حضرت نے کیا جان؟ کہیں جان سے تو نہیں، ان کے ایمان نہ لانے کے سبب سے کہیں کہ آپ جان تو کھیل دیں گے، کھیل جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے تو اور ترجمہ کیا ہے کہ جان دے دیں گے یا جان سمجھے ختم کر دیں گے. اس طرح بہت سے ترجمے ہیں. اب اس کی ماں نے دودھ پلایا، میاں کا نے پیا ہے، تو اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھا ہے. میں نے اس دن یہی کہا تھا، جب میں نے سنا تھا تو میں نے دیکھا نہیں، بخیر میں قرآن شریف پڑھ رہا تو وہ آیت سامنے آئی، میں نے دیکھا تو میں نے ہاں اسی کا ترجمہ ہوگا. حدیث پاک کا سندے ایک دم مجھے دھیان میں بھی تھا نہیں تھا، یہ تو مجھے پتا تھا ایسا ہے. اور جب سندے حدیث میں نے کھولی تو ایک دم وہی نکل آیا. یہ کرامت تھی ابا حضور کی امی جان کی، مفتی امتاز الشریعہ حضرت غوث پاک کی، غریب نواز کی. ہاں کہ انہیں پتا ہے کہ اس دن میرے سامنے سوال ہوا تو جواب تو میں نے دے دیا تھا. اب جب میں کھولا تو ایک دم وہی حدیث نکل آئی، اور ایک نہیں کئی حدیث میں نے اچھا، میں نے یہ تو سمجھو اس دن میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اب دیکھو آج ابا حضور نے وہ کرم فرما دیا، وہ ساری حدیثیں سامنے آ گئی. تو بہرحال کئی روز تک وحی نہیں آئی. جب وحی نہیں آئی سرکار پریشان، وہ جو میں نہیں بتایا. اس کے بعد میں پھر وحی آئی. تو وحی کیا آئی؟ وحی آئی قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب
جب کسی واقعہ کے لیے کہو کہ ہم کل بتائیں گے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو. کیا انشاءاللہ کہہ لیا کرو. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے وہی رک گئی. تو کیا مطلب یہاں سے ایک قانون بنایا اللہ نے. وہ قانون یہ بنایا پیارے حبیب آپ یہ قانون بنا دیں جب کسی سے کوئی بات ہو وہ وعدہ کرے تو کہا انشاءاللہ تعالی ہم کل یہ کام کریں گے, یا انشاءاللہ کل ملیں گے, یا انشاءاللہ تعالی کل آئیں گے, یا انشاءاللہ تعالی کل سمجھے ہم آپ سے بات کریں گے. کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ کہہ لے. تو یہاں سے ایک قانون بننا تھا, اس لیے یہ وحی کتنے دن روک دی گئی. ہم نے آپ سے کوئی برائی نہیں کی, ہماری آپ کی ہے. پیارے حبیب آپ تو ہمارے محبوب ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں, کوئی برائی نہیں ہے. یہ پاکھنڈی جو بکنے دن پاکھنڈیوں کو پیارے حبیب انہوں نے تو تم سے 2 سوال کیے کہ سکندر صاحب کہف کا اور سکندر ذوالقرنین کا قصہ پوچھا, ہم اور آگے بتا دے رہے ہیں تو کہہ دو. ایک دم سورہ کہف نازل ہوئی, اب پوری سورت نازل ہوئی. ویسے اور سورتیں تو 1-2 آیتیں نازل ہوتی تھی, تھوڑی تھوڑی کر کے یہاں پوری ایک دم سورت اللہ نے نازل فرمائی. اور اس میں حضرت کہف کا بھی سندے, اصحاب کہف کا بھی اس میں واقعہ ہے, اور سکندر ذوالقرنین کا بھی اس میں واقعہ ہے, اور اوپر سے تیسرا واقعہ اور اللہ نے بیان کر دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کا بھی دے دیا. تو اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ان پاکھنڈیوں سے کہہ دو تم نے تو اصحاب کہف اور حضرت سکندر ذوالقرنین کے ہی بارے میں پوچھا, تم نے اس کے بارے میں سن لیا ہوگا. اور سنو ہم سے اور آگے کی ہم بتا رہے ہیں, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ بتا رہے ہیں. ایک اور میرے آقا نے تو چڑھاؤ کر دیا, ایک اور نے چڑھاؤ سوال کر دیا. تو اللہ نے وحی بھیجی, جب وحی بھیجی تو سرکار بہت خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے بہت زیادہ. اور ایک روایت میں یہ آیا اللہ نے وحی بھیجی, پوری سورت کو بھیجی اور سورہ والضحیٰ بھیجی. اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا, والضحیٰ اے محبوب تمہارے چمکتے چمکتے چہرے کی قسم, واللیل اور سندے رات کی قسم, اذا سجا جب سندے اپنی کالی گھٹا چھا جائے, یہ پردہ ڈالے اس کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلی, اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. دیکھا کیا فرمایا, جو کافر یہ کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا, انہیں چھوڑ دیا, تو اللہ نے فرمایا ما ودعک, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, وما قلی, اور نہ کوئی آپ سے کراہت کی. دیکھا قرآن نے کیسا سرکار کی تعریف ہو رہی ہے. سب اللہ نعت پڑھ رہا ہے. نعت کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. تو دیکھو یہ نعت ہے. تو قرآن نے فرمایا اللہ واللیل اذا سجا, قسم محبوب تمہارے چمکتے دمکتے چہرے کی. دہا کہتے ہیں عربی میں چاشت کے وقت کو. چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ اشراق کے بعد میں, جب سورج خود تابانی پایا جاتا ہے تو سرکار کا چہرہ ویسی چمکا کرتا تھا, ویسی چمکا کرتا تھا. ہاں, اور یہ بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا تو وہ چاشت کا ہی وقت تھا, جسے عربی میں والضحیٰ کہتے ہیں. اور جو اس زمانے کے ساحر تھے, ایمان لائے تھے, وہ بھی چاشت کا وقت تھا. اور بتایا گیا ہے میدان محشر جو قائم ہوگا تو اسی وقت سے شروع ہوگا چاشت کے وقت سے. حشر کا میدان چاشت کے وقت سے شروع ہوگا. تو اس وقت کو بڑا شرف حاصل ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو سمجھے وہی ادھر کے لیے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے.
ہاں علامہ ان کا شعر ہے نہیں، والضحی واللیل سے آقا کی زلف رخ مراد، ہاں نظمی صاحب کا شعر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں، سمجھے؟ یعنی کالی کالی رات میں قسم، کالی کالی رات کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، واللیل اذا سجا، اس کا مطلب بہت کالی رات کی۔ اب سرکار کی زلفیں ایک دم کالی تھیں، اور بال جتنے کالے ہوتے اتنے اچھے لگتے ہیں، ہاں اتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو بالکل گھٹا ڈوب کالی رات، سمجھے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں سے تشبیہ دیا گیا اسے، تو وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت قسم شب تار میں، شب کہتے ہیں رات کے لیے، تار مانے بالکل کالی، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، دوتا کہتے ہیں اسے گھومے ہوئے بال کو، گھنگرالے بال کو دوتا کہتے ہیں۔ وہ کہا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام بقا کی قسم۔ دیکھا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم یاد فرما رہا ہے، والضحیٰ محبوب تمہارے چہرے کی قسم۔ کیا وہابی کے چہرے کی قسم کھائی اللہ نے یاد فرمائی؟ کیا رابضی کے چہرے کی، دیوبندی کے چہرے کی؟ پھر کیوں کہہ رہا ہم جیسے بشر ہیں؟ یا تجھ جیسے بشر تیرے چہرے کی بھی قسم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ہے؟ کوئی کہا بھائی ہمارا بھی سمجھے یہ سونا ہے اور یہ بھی سونا ہے، اس کے ایک ہی دام دو، ایک ہی کوالٹی ہے نہیں؟ تو ایک ہی بھامت پہ کہے گا۔ جب اللہ نے سمجھے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی تو پاکھنڈی کی یاد فرمائی جو کہہ رہا ہم جیسے بشر۔ تو اللہ فرماتا والضحیٰ، اے محبوب تمہارے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور سمجھے کالی کالی رات کی قسم۔ اور آگے کیا ہے؟ مبدعاکا ربک وما قلا، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ تم سے کوئی کراہت کی۔ اور کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر پچھلا زمانہ ہے اگلے سے بہتر ہے، یعنی جو گزرا وہ زمانہ ہے اس سے بہتر ہوگا آنے والا زمانہ۔ دیکھو قرآن فرما رہا، تو دیکھو ہے نہیں یہ اب سے 10 سال پہلے سرکار کا میلاد اتنا نہیں ہوتا تھا، اب اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جتنا وہابی پابندی کر رہا، دیوبندی پابندی کر رہا ہے، اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے نہیں؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بریلوی کے امام فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، پڑے کھاپ ہو جائیں چل جانے والے۔ تو دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا میں کل جواب دوں گا، میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وجہ سے کچھ دن وہی رک گئی، اس کے بعد سمجھے اللہ نے سمجھے وہی بھیجی۔ تو پیارے حبیب کی کیسی دلجوئی فرما رہا ہے، کس طرح پیارے حبیب کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا؟ جو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب وہی نہیں آ رہی ہے، اب جبریل نہیں آ رہے ہیں، اب ان پہ سمجھے کتاب کا نزول نہیں ہو رہا ہے، ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مبدعاک ربک وما قلا، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں جو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا، نہ آپ سے کوئی کراہت کی ہے۔ اور اے پیارے حبیب
آپ یہ کہہ رہے ہیں سمجھے ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا، اب ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا۔ اے پیارے حبیب ان پاخنڈیوں سے کہہ دو جیسا میرا چرچا اس سے پہلے تھا اس سے زیادہ اب آنے والے وقت میں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آگے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھا کتنا دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں میں زندے میدان محشر میں میرا رب مجھ سے کہے گا میرے محبوب راضی ہو جاؤ، میں کہوں گا بھی راضی نہیں، میری امت کو بخشے گا، یہ بخشے گا، یہ بخشے گا، یہ بخشے گا، جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ دیکھا جب تک کہ ایک ایک امتی، اس وقت تک میں جنت میں، دیکھا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرے گا، اور یہ پاجی کہہ رہا ہم جیسے بشر کا تجھے راضی کرے گا؟ اور میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا۔ ارے نام رضا ہے نہیں، احمد رضا، رضا مانا کیا؟ راضی کے ہیں تو حضرت کر رہے ہیں اے پیارے آقا، اے امام الانبیاء، اے امام المرسلین، اے سید المرسلین، اے مدینے والے تاجدار، آپ کے احمد رضا کا نام آپ ہی کے تبسم میں احمد رضا ہے، اس کا نام رضا ہے، تو ہم سے ایسے کام لے لیجیے، ایسے کام ہم سے آپ لے لیجیے، ہم سے ایسے کام کرائیے تاکہ آپ کا رب آپ کو راضی کرے، ہیں کہ احمد رضا نے ایسے کام کیے ہیں، پیارے حبیب راضی ہو جاؤ کہ احمد رضا نے تمہارے دین کا ڈنکا بجایا، تمہارے عشق کے جام پہ لائے ہیں، اور پیارے حبیب تمہاری امت میں احمد رضا جیسے لوگ ہیں، تم راضی ہو جاؤ، تمہاری امت میں ایسے احمد رضا نے فتاوی رضویہ لکھ کے سمجھے علم فقہ کو پوری دنیا پہ سمجھے چھا دیا، اور علم فقہ کا سمجھے وہ سمجھے جواہرات اعظم پیش کیا جس کی اپنی مثال صدی میں نہیں ہے۔ ارے پیارے محبوب راضی ہو جاؤ، تمہاری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں، تمہاری امت میں احمد رضا جیسے ہیں جنہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا، تمہارے دشمنوں کا جنازہ نکالا، نکال دیا، تمہارے محبوں کو سمجھے عشق محبت کا سگا جان پہ لایا۔ اے احمد رضا جیسے تمہاری امت میں پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ، تمہاری امت میں مصطفیٰ رضا جیسے جنہوں نے سنتے تقویٰ پرہیزگاری کا وہ نمونہ پیش کیا جن کے سامنے دنیا نے سر خم کر دیا، اے پیارے مصطفیٰ راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے محبوب راضی ہو جاؤ، تمہاری امت میں تاج الشریعہ جیسی، تمہاری امت میں غریب نواز جیسے ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے جنتی بنایا، اے پیارے حبیب راضی ہو جاؤ، تمہاری امت میں تو بڑے بڑے انمول موتی ہیں۔ تو وہی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں فقیر سے احمد رضا سے وہ کام لے لو جن کاموں کو دیکھ کے آپ کا رب آپ کو راضی کرے۔ وہ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، داڑھی مڈا رہے ہیں، بتاؤ راضی کرے گا رب؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، عورتوں کو بے پردہ گھما رہے ہیں، بہاوی دیوبندیوں سے مل رہے ہیں، رافضیوں سے مل رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایسے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سمجھے، ان کاموں کی وجہ سے راضی کرے۔ راضی آدمی کب کرتا ہے؟ جب دیکھنا نے بہت اچھے کام کیے، جبھی تو کرتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں سمجھے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی نہ بخشا جائے۔ دیکھا کتنا پیار ہے میرے آقا کو اپنے امتیوں سے۔ آگے کیا ہے؟ علم یجد کا یتیمن فآبا، کیا آپ کو سمجھے یتیم نہیں پایا پھر اپنی طرف جگہ دی؟ یعنی سرکار بچپن میں ہی والد، ابھی تو والدہ کی شکم اقدس میں ہے، والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہیں کیا تم نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف جگہ دی؟ کیا مطلب؟
اے پیارے حبیب تمہارے والد گرامی جب دنیا سے چلے گئے، تم اپنی والدہ کی عمر میں آئے، تمہاری والدہ بھی سمجھے 6 سال کے بعد چلی گئی، پھر دادا کی عمر میں رہے، وہ بھی 2 سال کے بعد چلے گئے، 8 سال کی عمر میں نہ والدہ ہیں نہ دھندے، دادا ہیں کوئی نہیں، اور چچا ابو طالب ہیں ان کی اس میں ہیں۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ محبوب کہ تم نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف جگہ دی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں سرکار یتیم ہو گئے، نہیں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے جب تمہارے والد گئے، تمہاری والدہ آئی، تمہارے دادا ہے، ہم نے تمہیں اپنے سمجھے اپنے جوار رحمت میں جگہ دی، تم یتیم نہیں رہے، ہمارے ساتھ رہے، مطلب یہ ہوا ہاں کہ تم ہمارے سائے کرم میں رہے۔ اب ہم نے ان سب کو پہلے کیوں بلا لیا؟ اس میں بھی راز تھا، بولو راز تھا، کیا راز تھا؟ راز یہ تھا سرکار کے والد گرامی ہوتے، وہ پرورش کرتے تو یہ ہوتا کہ سرکار کی پرورش حضرت عبداللہ نے کری تو احسان ہوتا ہے، احسان ہوتا، اور میرے آقا کسی کا احسان لینے نہیں آئے، احسان سب پہ کرنے آئے، ہے نہیں؟ تو انہیں بھی اٹھا لیا، والدہ کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، اور یہی وجہ کہ سرکار نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، کس سے پڑھا؟ اللہ سے پڑھا۔ سرکار نے دنیا میں پڑھا کسی سے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے پڑھایا، جبریل نے پڑھایا سرکار کو؟ ہاں، کس نے پڑھایا آپ کو؟ اللہ نے پڑھایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن سے پوچھو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ ہاں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل نے سکھایا، ہے چوٹا پکڑا چور، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، رحمان نے سکھایا سرکار کو قرآن۔ ہاں، تو سرکار دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ کسی کی پرورش میں رہے، سرکار رب تعالیٰ کی سمجھے نگرانی میں رہے، ہاں۔ تو اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کسے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کسے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ سرکار ایسے امی سمجھے وہ کسی استاد کا احسان نہیں لیتے ہیں، ان پہ کسی استاد کا احسان نہیں۔ اللہ نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ اقرا، کیا ہے آیت؟ ہاں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ہے نا؟ اقرا جس میں پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور کیا ہے؟ ارے ابھی تو اور ہے، اقرا وربک الاکرم الذی چھوڑ گئے، ہاں نہیں نہیں، کیا ہے پڑھو؟ اچھا ہاں، تب دیکھو چلو، تو یہ دیکھو یہاں فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ہے جو بزرگی والا ہے نہیں؟ تو اب رب تعالیٰ نے جب انہیں پڑھایا جو بزرگی والا، عظمت والا، کرم والا، تو اب انہیں کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں ضرورت ہے۔ تو سرکار کے والد کو اٹھا لیا، سبے اٹھا لیا، اور کسی استاد کو دنیا پہ ظاہر نہیں فرمایا کہ آپ کا وہ استاد ہے، کیونکہ کسی کا احسان لینے سرکار نہیں آئے، سرکار سب پر احسان کرنے آئے، ہے نہیں؟ سرکار کا سب پہ احسان ہے نہیں، سرکار کا سب پر احسان ہے، اور سرکار پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ہے نہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ، کبھی اور بتاؤں گا اس کے بارے میں، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر آگے کیا ہے؟
ووجدک ضالا فہدی. اب دیکھو اس میں دیوبندیوں نے بڑے گوتے لگائے اور بڑی بڑی گمراہی کی سمجھے دلدل کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھے غرق کر دیا طرح طرح کے. بہرحال اس کا ترجمہ ہمارا جو ہے اور ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رکھتا پایا تو اپنی طرف رہا. ہاں دلہ کا معنی ہے, دلہ کے عربی میں بہت معنی ہیں. دلہ کا معنی گمراہ بھی ہے, بھٹکنے کے ہیں, بھولنے کے ہیں, چوکنے کے ہیں, حیرت کے ہیں, محبت کے ہیں. دلہ کے معنی بہت ہیں عربی میں. اب ان پاکھنڈیوں نے تو دیکھا ہی نہیں. سرکار کے لیے کسی نے لکھا رستہ سے بھٹکا ہوا پایا, کسی نے کہا شریعت سے بھولا ہوا پایا, کسی نے کچھ لکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, لکھا ترجمہ, ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رکھتا پایا تو اپنی طرف رہا دی. دیکھا, اس کے بارے میں کبھی اور بتاؤں گا, بہت لمبی بات چھڑ جائے. پھر آگے کیا ہے, اور ہم نے تمہیں عیالدار پایا, حاجت مند پایا تو تمہیں غنی کر دیا. اور سرکار دیکھو نہیں, شروع میں کیا معاملہ تھا, حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا, بہت ان کا مال تھا, فتوحات سمجھے آتے رہی, بہت مال اکٹھا ہو گیا. اتنا ہوا سرکار جب کسی کو دیتے تو 100 اونٹ دے دیا کرتے تھے ایک ایک کو. اتنی خیرات کیا کرتے تھے سرکار, اتنا دیا کرتے تھے سرکار کا. دیکھو سب اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا اپنے حبیب کی, یہ سب اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا. بہت بڑا جلسہ چل رہا ہے, یہ چل رہا جلسہ, یہ ہاں کانفرنس ہو رہی ہے سب, یہ ہاں بہابی چل رہا ہے, جلسہ چل رہا, بہابی چل رہا ہے نہیں. اور وہ پاکھنڈی اجمیر شریف میں رابطی مر رہا ہے. آگے کیا ہے, تو اے محبوب آپ یتیموں کو مت چھیڑتے. اور آگے اور سندے سائلوں کو نہ جھڑکیں. ہاں جی جی. تو اللہ نے فرمایا سائلوں کو مت جھڑکو, یعنی انہیں دو. تو آج بھی ہر ایک کے لیے حکم ہے, جب اس کے یہاں کوئی مانگنے والا آئے تو چاہیے اسے دے دے, نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لے. ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شان نزول ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو وہاں انگوروں کا ایک گچھا لے کے آئے, سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اتنے میں ایک سائل آیا, سرکار نے اٹھایا گچھا سے نظر پیش کر دیا, وہ لے گیا. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے, اس سے وہ خرید لیا, پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے رکھا, پھر وہ سائل آیا, ان نے پھر سوال کر دیا, سرکار نے اٹھائے کہ پھر اسے دے دیا. اسے دے دیا نہیں, انگور سمجھے, پھر اسے دے دیا, وہ چلا گیا. جب گیا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے اس کے, پھر سمجھے اس سے جائے کہ وہ خرید لیا. اور اس سے کیا بتا تو سائل ہے یا تاجر ہے؟ میں تو سرکار کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں, تنابل فرمائے لیا, تو جائے کہ فوراً کھڑا ہو جاتا, ماں سوال کر دیتا, سرکار تجھے دے دیتے ہیں. پھر سرکار کی بارگاہ میں تو اس وقت یہ نہ, جبکہ آپ نے اس سے کوئی تیزی نہیں دکھائی تھی بلکہ نرمی سے اس سے کہا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ مانگنے والوں کو نہ جھڑکو, منع مت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. خوب فحدث, خوب چرچا کرو, اس میں مبالغہ ہے, خوب رات دن چرچا کرو. تو نعمتوں کا, میک بھی تو نعمت ہے, آنکھ نعمت ہے, کان نعمت ہے, منہ نعمت ہے, زبان نعمت ہے, دانت نعمت ہے, سب نعمت ہے. یہ ماں باپ بیوی بچے سب نعمت, مکان نعمت ہے نہیں, کھانا پینا نعمت, یہ سب نعمت ہے. سرکار بھی تو نعمت ہے, سرکار چھوٹی نعمت بڑی, سب سے بڑی سرکار ہے. جب اس کا چرچا کرنے کا قرآن میں ذکر ہے, ہاتھ کا چرچا کرنا, زبان کا کرنا, کھانے کا کرنا, پینے کا کرنا, مکان کا کرنا, دکان کا کرنا, سب کا ذکر کرنے کا قرآن نے حکم دیا. سب کا ذکر کرو, چرچا کرو. اور جو ان سب سے بڑی نعمت بلکہ نعمتوں کی جان ہے, جو مدینے کی سمجھے پوری دنیا کی سمجھے شان ہے, اللہ کی پہچان ہے, پھر اس کا ذکر کرنا.
کتنا بڑا ثواب ہوگا، ہے نہیں؟ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود۔ رب اعلیٰ کی نعمت کون ہے؟ سرکار ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام دے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہیں، یہ پاخنڈی کیا سمجھے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ ثواب ہے، اور تمام نعمتوں کی جان سرکار ہے، سرکار کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے نعمت ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ تمہارے لیے نعمت ہیں، تمہارے لیے بھلائی ہیں، تمہارے لیے خیر ہیں۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، ان کی وجہ سے تمہیں زحمت دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے تمہیں آرام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے صحابہ کرام کا ذکر محبت کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہیں، اچھائی کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہمیشہ ہر صحابی کا نام ادب و احترام سے لینا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ تو سمجھے وہ ہیں جنہیں سرکار کی بارگاہ سے کہیں قرب حاصل ہیں، آپ کی بہت سی کرامتیں بھی ہیں، بہت جلیل القدر آپ صحابی گزرے ہیں۔ آپ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمٰن اپنی کتاب میں لکھا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں سے یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے پریشان کیا، سرکار وہاں سے چلے آئے، مدینہ رہے۔ جب سرکار وہاں سے چلے جائے اور انہوں نے پریشان کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ نعمت چھین لی۔ اہل مکہ سے ہمیشہ کے لیے نعمت چھین لی۔ سرکار مدینے میں آئے تھے اور کیا مدینہ والوں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت چھین لی۔ اب قیامت تک نہ مکہ میں سمجھے یہ نعمت ہوگی، نہ سمجھے مدینہ میں یہ خلافت ہوگی۔ تو دیکھو اس کے بعد تو وہاں سرکار نہیں، اور سمجھے خلافت تو وہاں نہیں پہنچی۔ یعنی حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت کہاں آئے گئی؟ کوفہ میں آئے گئی، مولا علی کوفہ میں رہے، وہ آج تک وہاں نہیں پہنچی۔ تو یہ بھی کرامت ہے نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ نے فرما دیا رب تعالیٰ نے ویسے ہی کر دیا۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کی زبان سے جو نکل جاتا تھا رب تعالیٰ وہ کر دیا کرتا تھا۔ ہاں تو آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھے وفات شریف کے سلسلے میں یہ محفل رکھی گئی۔ ویسے تو حضرت امام جعفر صادق کے لیے زیادہ تر یہ دنیا میں مشہور تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے نہیں، امام جعفر صادق کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور کنڈے وغیرہ لوگ بناتے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق کی تاریخ کتنی ہے؟ 15 ہے، 15 تاریخ ہے، اور لوگوں میں مشہور 22 ہو گئی۔ تو خیر مسئلہ یہ ہے جب چاہیں اللہ والوں کی فاتحہ کر لے، اس میں کوئی وہ نہیں، ویسے بہتر تو ہے 15 تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق ائمہ اثنا عشریہ میں سے ایک امام ہیں، وہاں بہت جلیل القدر امام گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ہاں آپ امام حسین کے پوتے ہیں، آپ کی بہت کرامتیں۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے، بہت سے لوگ ساتھ میں تھے، ایک درخت کے نیچے آپ ٹھہرے، سوکھا ہوا درخت تھا کھجور کا، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کھجوریں اس میں ہوتی، درخت ہرا بھرا ہوتا، کچھ کھاتے، آپ نے کھانا چاہے تو بولے ہاں۔ آپ نے کچھ پڑھا ایسے کرا، ایک دم درخت ہرا بھرا ہوا، کھجوریں لگی ایک دم پک گئی۔ آپ نے کہا نیچے آ، سب گرنے لگی، فوراً ایک دم درخت ہرا بھرا ہو گیا اور فوراً کھجوریں لگ گئیں۔
اور فوراً پک گئیں، اشارہ کیا نیچے آنے لگی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کھائیں تو اتنی اچھی کھجوریں تھیں، اتنی لذیذ ذائقے دار کھجوریں کبھی کھائی نہیں۔ ایک وہاں پہ بدقوما تھا، جیسے پاکھنڈی اجمیر میں ہے گا نا کوئی سرور گڑبڑ، ایسا تھا پاکھنڈی، تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ کیا کہنے لگا؟ جادو ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، ہم لوگوں کو جادو سے کیا کام، ہم جادو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ جادو نہیں ہے، ہاں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو خاندان نبوت سے ہیں، ہاں یہ ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے، اگر تو جائے تو ہم دعا کرتے تو ابھی کتا ہو جائے۔ تو وہ بھی